حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ وہاں بغداد پہنچے 488 ہجری میں. 18 سال اس وقت آپ کی عمر تھی. 30 سال آپ خاموش رہے, حالات دیکھتے رہے. آپ نے جب یہ دیکھا عیسائی بھی مسلمانوں پر حملہ آور, یہودی بھی مسلمانوں پر حملہ آور, کافر بھی مسلمانوں پر حملہ آور, شیعہ بھی سنیوں پر حملہ آور, تو اس وقت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے ہی اعلیٰ انداز کے اندر تحریک چلائی. آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی دیواریں گر رہی ہیں. اپنے ساتھیوں کو واعظ کرتے ہوئے فرمایا سرکار کے دین کی دیواریں گر رہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چشمہ جاری کیا تھا, جو نہر چلائی تھی, وہ نہر, ہم تو نہر کہتے ہیں, لفظ تو نہر ہے, یہ جو نہر چلائی تھی یہ نہر جو ہے ایستا ایستا خشک ہو گئی ہے اور بڑا تھوڑا پانی رہ گیا ہے. مہربانی کر کے سرکار کی دین کی دیواروں کو سہارا دو. یہ جو نہر اور چشمہ ہے اس کو رواں اور دواں کرو تاکہ حضور کا مشن زندہ ہو سکے. ساتھیوں پر محنت کی, کوشش کی, پڑھایا لکھایا, فیض دیا, تربیت کی. ان میں سے فوج تیار ہوئی. آپ نے وہ بندے تیار کیے. جب بندے تیار کیے تو کون ہے؟ نور الدین زنگی کا رحمت اللہ تعالی علیہ. نور الدین زنگی کا ساتھ دینے والے صف اول میں کون سے لوگ تھے؟ وہ حضرت کے جوتے سیدھے کرنے والے, حضرت کو پانی پیش کرنے والے, حضرت کا لنگر پکانے والے, وہ صوفیاء, وہ علماء جو آپ نے تیار کیے تھے, وہ لوگ تھے. اب نور الدین زنگی کے فوج کے اول دستے میں جو بندہ شامل ہے, ایک بندے کا نام ہے قطب الدین نیشا پوری. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پانی بھرتا تھا. جب بیٹھتے تھے, جب ضرورت وضو کی ہوتی, پانی بھر کے آتا, آپ کو وضو کرواتا. یہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ خلیفہ ہے, قطب الدین نیشا پوری. پھر اس کے بعد دوسرا شرف الدین رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ بھی حضرت کے خاص خاتموں میں سے ہے. یہ نور الدین زنگی کی فوج کا صف اول کا ساتھی ہے. حامد بن محمود, یہ حضور غوث پاک کا خادم ہے اور نور الدین زنگی کے ساتھ شانہ بشانہ اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا ہوا ہے. جہاد ایسے نہیں ہوگا. اسلام یہ تو انہوں نے مٹا دیا تھا. اسپین بھی لے لیا, اسی طرح افریقہ بھی چلا گیا, اسی طرح ایسا ایسا کر کے یہ سارے جو ہے نا علیحدہ ہو گئے. ترک بھی علیحدہ ہو گئے. پورے مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے. آج جاہل قسم کے خطبہ اور واعظین من گھڑت, یہ ہو گیا تو حضور غوث پاک نے کر دیا, یہ ہوا تو حضور غوث پاک نے کر دیا. حضور غوث پاک کا کرنے والا کام دنیا کو بتاؤ کہ آپ نے اس دور کے اندر جب افریقہ علیحدہ, اسپین علیحدہ, جو ہے نا خراسان علیحدہ, مرکزیت بغداد کی ختم ہو گئی, جب یہ سب نقصان ہو چکا تھا, اس مرد کلندر نے, اس پاک ذات نے, اس نبی کی اولاد نے, مولا علی کے اس خون نے, فاطمہ تو زہرا کے اس لال نے, وہاں بغداد میں آ کر پھر حضور کے دین کی دیواروں کو جو ہے نا اٹھایا اور خشک چشموں کو چلایا, سوئی قوم کو متحد کیا, بکھرے ہوئوں کو متحد کر کے ایک جگہ پر لا کر ان کو مجاہد بنایا. اب سنیے گا, ان میں ایک شرف الدین آ گیا, ان میں ایک قطب الدین آ گیا, ان کے اندر ایک حامد بن محمود آ گیا. جا کر سرچ کر ان کو علیحدہ پڑھے. ان کا نور الدین زنگی کے ساتھ جب یہ ملے تو کس طرح انہوں نے جہاد کیا. پھر صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر جو ہمیشہ کھڑا رہا, کیا نام ہے؟ زین الدین علی بن ابراہیم بن نجاح دمشقی. یہ وہ ہیں جن کی حضور غوث پاک نے تربیت کی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں. زین الدین
کہا جاتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ہر قدم بقدم کھڑے رہے، اور پھر جس وقت حضور نے دنیا سے رحلت فرمائی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے آپ کی آخری نصیحتوں میں یہ شامل تھا، میرے دل کی خواہش ہے کہ ہم سے جو ہے وہ بیت المقدس لے گئے ہیں، یہ یہودی ہم سے بیت المقدس کھینچ کے لے گئے ہیں، میری خواہش ہے کاش کہ وہ دوبارہ مل جائے۔ زین الدین نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہا، مرشد کریم بس آپ مجھے دعا دے دیں، انشاءاللہ جب اگر میں یا مروں گا یا بیت المقدس ہم دوبارہ یہودیوں کے قبضے سے چھڑا کر مسلمانوں کو دیں گے۔ اچھا، آپ نے اس پر ہاتھ پر بیعت لی، اس سے زین الدین کے ہاتھ سے آپ نے وعدہ لیا، آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اس کے بعد 3 سال نہیں گزرے تھے، صلاح الدین ایوبی اور حضرت زین الدین حضور غوث پاک کے خلیفہ نے جوڑ کر کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد حملہ کیا اور بیت المقدس فتح ہو گیا۔ آؤ یہ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی، آؤ یہ دنیا پڑھنے والوں اور حضور غوث پاک پر اللہ معاف کرے اور مرزے کے پیچھے لگ کر میمز بنانے والوں، تم نے کیا سمجھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نام صرف یہ ہے کشتی کو باہر نکالے گا؟ جھوٹی کرامتیں جو آپ کے لیے منسوب کر دی گئی، یہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، یہ وہ ہستی ہے جب امت بکھر گئی تھی نبی کے جھنڈے میں امت کو اکٹھا کر دیا، جب دین کی دیواریں گر گئی تھی دوبارہ تعمیر کر کے امت کو دین پر لے کر آئے۔